İşte Türk'ün ordusu. Ertuğrul oğlu Osman. Öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt gayri kardeş olacak. Bir devlet kuracağız. İlelebet payidar olacak. Bu devlete canım kanım feda olsun. कुरुलुश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को मैं अपने चैनल प्योर स्टूडियो पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन कराम सीज़न 7 के मुतल्लिक़ खबरें कुछ अच्छी खासी नहीं हैं। अब तक तो हम सब ये कह रहे थे कि सीज़न 7 आने वाला है और जो है ना सीज़न 7 आएगा, लेकिन नाज़रीन कराम अब खबरें जो है वो कुछ अच्छी नहीं हैं। खबरें क्या है ये तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। नाज़रीन करम खबरें कुछ यूँ हैं कि सीज़न 7 में उस्मान गाज़ी का जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है एक्टर बुराक ओज़जीवेत वो नहीं होगा, क्योंकि अदालत में उसके ऊपर एक केस है। केस सेट में इसने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से इसके ऊपर केस किया गया और अदालत ने इसको एक बड़ी सज़ा सुना दी। और सज़ा कुछ यूँ है कि ये जो अदाकार है ये किसी भी ड्रामे में तकरीबन 2 सालों के लिए काम नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने खबर जो सुनी बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि ये जो अदाकार है इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। गलती किया है वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अदालत बिला वजह इतने बड़े एक्टर को 2 साल की सज़ा नहीं सुना सकती। और एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा है कि उसको जो है ना 1-2 साल के लिए अदाकारी से दूर रखना। अब बुराक ओज़जीवेत को अदाकारी से दूर रखा जा रहा है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए वो किसी भी ड्रामे में काम नहीं कर पाएगा, किसी भी सेट पर नहीं जा पाएगा। हत्ता कि अदालत ने बुराक ओज़जीवेत को ये भी कहा है कि भाई आप जो है ना इश्तिहारात भी नहीं बना सकते, यानी किसी कंपनी की आप इश्तिहारात बनाने की शूटिंग भी नहीं कर सकते हो। तो आखिरकार बुराक ओज़जीवेत ने ऐसा क्या गलती की है ये तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। और ये खबर आपको कन्फर्म कर दूं कि सीज़न 7 के मुतल्लिक़ फ़िलहाल तो कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सीज़न 7 बनेगा। अगर बुराक ना भी हुआ तो कोई और अदाकार होगा जो बुराक ओज़जीवेत की कमी जो है ना वो पूरा करेगा और उस्मान गाज़ी का मरकज़ी किरदार जो है ना वो अदा करेगा। तो अब वो अदाकार कौन सा होगा और इसके अलावा सीज़न 7 में किन तारीख़ी किरदारों की जो है ना एंट्री होने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन कराम, सीज़न 7 में तारीख़ी किरदारों की एंट्री होगी और ये कौन कौन से किरदार हैं ये मैं आपको बता दूं। इनकी एंट्री बोज़देक साहब ना चाहते हुए भी करवाएगा, क्योंकि नाज़रीन कराम ये ऐसे किरदार हैं जिनको हर चीज़ नहीं बोलना चाहिए। अगर बोज़देक साहब इस ड्रामे को तारीख़ी नाम दे रहा है और ये कह रहा है कि इस ड्रामे में तारीख़ी किरदार होंगे, तो भाई इन तारीख़ी किरदारों को हर चीज़ भी जो है ना वो भूलना नहीं चाहिए वो बोज़देक साहब को। और अगर भूलेगा भी तो ये इन किरदारों को नहीं भूल सकता। इनकी एंट्री बोज़देक साहब ना चाहते हुए भी करवाएगा, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को या फिर रियासत उस्मानिया को बनाने में इन लोगों का मेन हाथ था। अगर ये ना होते तो शायद सल्तनत उस्मानिया या फिर रियासत उस्मानिया बनती ही नहीं। ये किरदार कौन है जो इतने अहम है कि इनकी एंट्री ना चाहते हुए भी बोज़देक करवाएगा, आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे।
تو لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے براق اوزجیویت کے اوپر کہ اس کے اوپر یہ بین کیوں لگا اور کیا یہ خبر سچا ہے یا پھر نہیں۔ تو آپ کو واضح کر دو کہ یہ خبر بالکل درست ہے، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، یہ سچا خبر ہے۔ اب ہوا کیا تھا ناظرین کرام، دراصل یہ جو عثمان غازی کا کردار ادا کر رہا ہے براق اوزجیویت، یہ اپنے ریئل زندگی میں، اپنی ریئل لائف میں کافی غصیلے ہے، یہ غصہ کافی کرتا ہے، یعنی غصہ ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب جب سین ایسا ہو جاتا ہے جس کو بار بار ریکریٹ کرنا پڑتا ہے، تو کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جو 10 دفعہ بھی ریکریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سین تقریباً براق اوزجیویت سے تقریباً 2-3 دفعہ اس سے ہٹاؤ ہوئی اور سین کو ریکریٹ کیا گیا، تو اس کو غصہ آ رہا تھا۔ تب احمد بے جو تھا ارحان غازی کا کردار ادا کرنے والا، انہوں نے براق اوزجیویت کو تسلی دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ غلط کر رہے ہو۔ غصے کے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ ایسا نہ کرو، ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ تو براق اوزجیویت نے اسے ایک تپڑ مارا اور کہا کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، اور آپ کون ہوتے ہو مجھے اداکاری سکھانے والے۔ یہ ایک بڑا ڈرامہ ہے اور ایک بڑا ایپیسوڈ ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگنا ہی لگنا ہے، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ تو احمد بے نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے دن جب براق اوزجیویت سیٹ میں آئے تو عدالت کی جانب سے اسے ایک کال آتا ہے، اور عدالت میں اسے بلایا گیا، اسے کہا گیا کہ احمد نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے، آپ نے اس کو تپڑ ماری ہے، لہذا آپ کو 2 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام 2 دن بعد، براق 2 دن سیٹ میں بھی نہیں گئے تھے، محمد بوزدیگ نے ان دونوں کے اندر صلح کروا دی، اور براق اوزجیویت سے یہ پابندی جو ہے نا، اوپر سے یہ پابندی جو ہے نا ہٹ گئی، اور انشاءاللہ سیزن 7 میں آپ سب کا ہیرو براق اوزجیویت ہی ہوگا اور عثمان غازی کا مرکزی کردار ادا کرے گا، لہٰذا پریشان نہ ہوئے گا۔ لیکن یہ خبر کنفرم ہے، اس سیٹ میں یہ جھگڑا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ براق اوزجیویت نے احمد بے کو تپڑ بھی مار دی تھی، یہ کنفرم ذرائع تھے جو ہے نا یہ معلوم ہوا ہے۔ تو فیک نیوز نہیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، میں اپنے چینل پر فیک نیوز ہر کس بھی جو ہے نا وہ نہ پلاتا اور نہ شیئر کرتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں تاریخی کرداروں کے بارے میں۔ ناظرین کرام، نمبر 1 ہے میخائیل کوسس۔ بورسا کو فتح کرنے میں 80% ہاتھ جو ہیں وہ میخائیل کوسس کا تھا، کیونکہ ناظرین کرام آپ سب کو پتہ ہوگا یا پھر نہیں، جو ہے نا میخائیل کوسس اس وقت میں بورسا کے اندر جاسوس تھے اور مین خبریں ارحان غازی کے لیے لاتے رہتے۔ دوسرا ہے شمسا چاوش۔ اب شمسا چاوش کا کیا رول تھا سلطنت عثمانیہ میں، یہ تو یقیناً آپ لوگوں نے تاریخ پڑھا ہوگا، لیکن اگر آپ نے تاریخ نہیں پڑھے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ سلطنت عثمانیہ کو بنانے میں شمسا چاوش کا بھی ایک بڑا ہاتھ تھا، اور وہ عثمان غازی کا ایک وفادار سپاہی تھا۔ دوسرا ہے کنور الپ۔ کنور الپ ایک بہادر اور وفادار سپاہی تھا۔ کنور الپ نے عثمان غازی کی بچوں کی پرورش بھی کی تھی، اور ان کے علاوہ کافی اہم قلعوں کو بھی جو ہے نا کنور الپ نے فتح کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے ترگت الپ۔ ماشاءاللہ ترگت الپ کی تو انٹری کروا دی گئی ہے، لیکن یہ 3 کردار جو ہے، یہ 2 کردار ان کی انٹری ابھی رہتی ہے، اور بوزدیگ صاحب کو چاہیے کہ سیزن 7 میں ان کی انٹری بھی کروا دے۔ اگر بات کی جائے سیزن 7 کی تو ناظرین کرام سیزن 7 بنے گا، لیکن فی الحال کوئی آفیشیل خبر نہیں ہے، نہ ATV کی جانب سے اور نہ ہی TRT کی جانب سے، نہ ہی بوزدیگ فلم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ سیزن 7 بنے گا۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، جب بھی سیزن ختم ہو جاتا ہے تو تقریباً 1 مہینے تک نہ کوئی کاسٹ کی خبر آتی ہے کہ کس کو کاسٹ کیا گیا، کس کو نکال دیا گیا، اور نہ ہی کوئی سیٹ سے خبر آتا ہے، لہٰذا جو بھی خبر آئے گا آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کیا جائے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔